अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा एक रिव्यू कर लेते हैं कि वेयर वी एक्चुअली आर इन आर ओवरऑल कोर्स, कि हम लोग कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूएमएल की डिस्कशन जितनी भी थी हमारी इस कोर्स के हिसाब से, उसको हमने बहुत इंटेंसिवली रिव्यू कर लिया है। और यूएमएल की डिस्कशन करने से पहले हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की टेक्निक्स थी, उनके ऊपर हम लोगों ने अपने डिस्कशन का आगाज किया था और हम लोगों ने ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल जो है वो हमने डिस्कस किया था इंटेंसिवली, एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया था। एंड देन वी फर्दर प्रोसीड किया। अब हम यूएमएल की हमने जो भी इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट थी उसको हमने रिव्यू कर लिया। अब ये यूएमएल की जो हमने रिव्यू किया है, इसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि आज से हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसके लिए मुझे यूएमएल की बेसिक्स इंफॉर्मेशन या जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने इसका एक बहुत जल्दी से रिव्यू किया था। और जो कोर कॉन्सेप्ट मुझे रिक्वायर्ड हैं आज की डिस्कशन के हिसाब से वो हमने आज तक रिव्यू कर लिए हैं। उसके लिए हमने जावा भी देख ली है, क्लास डायग्राम स्पेसिफिकली देख ली है, सीक्वेंस डायग्राम भी देख ली है और जो एक्टिविटी डायग्राम वो भी देख ली है। मेन फोकस जो हमारा है वो हमारा क्लास डायग्राम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द हमारा लाया करेगा। तो आज हम लोग अपनी डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने यूएमएल स्टार्ट करने से पहले अपनी डिस्कशन को हमने छोड़ा था। यानी हमने सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स या सॉफ्टवेयर डिजाइन की जो भी टेक्निक्स थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया था। और जो अगला हमारा जो टेक्निक है वो बेसिकली है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन। अब यहां पे आई वुड लाइक टू मेंशन के जैसे जैसे हम लोग आज वह लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, सिर्फ यही टेक्निक्स एग्जिस्ट नहीं करती जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको जेनेरिकली या यूं कह लें वो कोर टेक्निक्स नहीं है, वो वेरी करती हैं विद एवरी इंप्लीमेंटेशन। तो ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल एंड सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन, ये ऐसी दो कोर टेक्निक्स हैं जो तकरीबन हर आने वाले लेक्चर में हम लोग रिपीट करेंगे, या इन्हीं दो टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंटेशन किया करेंगे या अपने कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस किया करेंगे। अब पहले हम ये इसका रिव्यू कर लेते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन ये क्या चीज है। अब यहां पे दो चीजें आपको यहां पे नजर आनी चाहिए, एक इंटरफेस का कीवर्ड है और एक इंप्लीमेंटेशन का कीवर्ड है। अब इंटरफेस अगर हम जावा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट इज अ कीवर्ड, और अगर हम लोग इसको जेनेरिकली होलिस्टिकली देखें यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इट इज समथिंग विच रिमेन या विच प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जावा स्पेसिफिकली ये एक हमारी क्लास है विद अ स्पेशल कीवर्ड इंटरफेस, और उस क्लास का मकसद ये है कि उसके अंदर हम लोग कोई कोड प्रोवाइड नहीं करते, कोई इंप्लीमेंटेशन लेवल डिटेल हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, यानी कोई उसके अंदर वेरिएबल्स नहीं होते, कोई क्लास वेरिएबल नहीं होते, कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते, कोई लूप्स वगैरह नहीं होते। जावा के हिसाब से इंटरफेस का काम सिर्फ इतना है कि वो कुछ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड कर दे एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी या जो भी क्लास इस इंटरफेस को यूज करेगी, वो जो मेथड इंटरफेस क्लास में हमने डिफाइन किए होंगे वो उस इंप्लीमेंट की हुई क्लास की जिम्मेदारी है कि उन मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन अपने पर्सपेक्टिव से वो प्रोवाइड करे। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसा हम लोग डिफरेंट कंपनीज के अंदर आईएसओ की सर्टिफिकेशंस कंपनीज करती हैं, तो आईएसओ का काम इंप्लीमेंटेशन लेवल डिटेल प्रोवाइड करना नहीं है। आईएसओ का काम सिर्फ इतना है कि वो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोवाइड कर देती है और कंपनी पे वो छोड़ देती है कि वो स्पेसिफिक मेथड की इंप्लीमेंटेशन कैसे करती है। फॉर एग्जांपल आईएसओ के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि जितना भी डाटा सिक्योरिटी होगी दैट शुड बी लोकलाइज्ड टू दैट कंपनी। फॉर एग्जांपल, अब लोकलाइज्ड टू दैट कंपनी का मतलब हर कंपनी के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। कुछ कंपनीज हो सकती हैं वो एक सिक्योर सेंट्रलाइज सर्वर रखती हो, कुछ कंपनीज हो सकती हैं उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स रखे हो और उनके ऊपर यूजर्स को एक्सेस दी हो। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन इसके ऊपर वाले लेवल पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डाटा शुड बी प्रोटेक्टेड।
کیسے پروٹیکٹڈ ہوگا وہ کمپنی کا کام ہے. بالکل اسی طریقے سے جاوا کی جو انٹرفیس کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ وہ میتھڈز کے نام پرووائڈ کر دیتا ہے. اگر لیمن ٹرم میں بات کریں, میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتا. امپلیمنٹیشن وہ والی کلاس کرے گی جو اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے گی. یہ جاوا کے پرسپیکٹو سے انٹرفیس کا کانسیپٹ ہے. اگر اب میں اس کو جنیرکلی دیکھ لوں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ والی کلاس ہے which is without any executable code, یعنی without any implementation code. اس کلاس کا کام صرف گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا ہے. اس کلاس کا کام امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنا نہیں ہے. یعنی اگر ہم ڈاٹ نیٹ میں بات کر لیں یا پی ایچ پی میں بات کر لیں تو اس میں یہ ایک ایسی کلاس ہوگی جس کا کام امپلیمنٹیشن لیول کی ڈیٹیل پرووائڈ کرنا نہیں ہوگا, صرف رولز پرووائڈ کرنا ہے, گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنا ہے. اب جو اس رول کا دوسرا کانسیپٹ ہے امپلیمنٹیشن, یہ رول یہ کہتا ہے کہ ہم نے اب میں جنرلی بات کروں, جاوا اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا, یہ رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے انٹرفیس ڈیفائن کرنا ہے یا انٹرفیس کی ورکنگ ڈیفائن کرنی ہے تو ہم نے انٹرفیس کی ورکنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن کو دو سیپریٹ کلاسز میں رکھنا ہے. یعنی ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم ایک ہی کلاس بنائیں جس کے اندر انٹرفیس بھی ڈیفائن ہوا ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈ کر دیں. ایسا ہم نے نہیں کرنا. وی ہیو ٹو میک شیور کہ انٹرفیس والا میکانزم سیپریٹلی پڑا ہو اور جو انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنے والا میکانزم ہے وہ سیپریٹلی ہو. مطلب دو سیپریٹ اینٹیز ایگزسٹ کرنی چاہیے ہمارے کوڈ کے اندر, وچ ایک اینٹی ریفر کرے گی اسٹیٹک پارٹ کو. اسٹیٹک پارٹ سے میری مراد ہے نان امپلیمنٹیبل کوڈ, یعنی صرف اٹس اے نیم آف میتھڈس, نیمز آف پروسیجرز, جو کہ دوسری کلاس جو کہ امپلیمنٹیبل کلاس ہوگی وہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن اپنے حساب سے پرووائڈ کرے گی. تو یہ رول یہ کہتا ہے کہ there should be at least two classes if we are going for some standard methods. One class will provide the standard methods and other class will provide the implementation of those standard methods. تو دو کلاسز ہونے چاہیے. اب اگر ہم ایک اور لیول کے اوپر جائیں, یعنی اگر ہم ایک لیول ڈیٹیل پہ جائیں تو یہ رول یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ ہم نے اس رول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنے کوڈ کے اندر. ہم نے کوڈ کے اندر پہلی چیز تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ وہ والا کوڈ کا پورشن جو کہ ویری کر رہا ہے ود ریکوائرمنٹ, یعنی ایک نئی ریکوائرمنٹ آئی, ہمارے کوڈ چینج ہو گیا, ہمیں کوڈ چینج کرنا پڑا ہے. اور دوسرا ہم نے وہ کوڈ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو نئے آنے والے ریکوائرمنٹ کے ساتھ چینج نہیں ہو رہا. مطلب میرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک لینتھی سی کلاس ہے, کچھ ہم نے if then else لگائے ہوئے ہیں, کچھ ہم نے پروسیجرز کال کی ہوئی ہیں and so on. تو اس پوری کلاس کے اندر ہم نے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ کون سا کوڈ نئے آنے والی ریکوائرمنٹ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے اور کون سا اسٹیٹک رہ رہا ہے. کیونکہ to achieve this technique یا to implement this technique we have to identify variable code and we have to identify the static code. اب static code سے میری مراد یہ کہ جو چینج نہیں ہو رہا, جس کی جو کہ کالنگ ہے یا جو بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ سیم رہ رہی ہے ایون دا ریکوائرمنٹس آر چینج. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ریکوائرمنٹ نہیں آ جائے تو آپ کو پورا کوڈ چینج کرنا پڑے, لیکن یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ نئی ریکوائرمنٹ آئے تو کوئی کوڈ بھی چینج نہ ہو. اٹس ناٹ لائک دس. سو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا کوڈ چینج ہو رہا ہے مور فریکوینٹلی یا کون سا کوڈ ویری کر رہا ہے اور کون سا کوڈ سیم رہ رہا ہے. یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے ٹو اچیو دس ٹیکنیک یا ٹو امپلیمنٹ دس ٹیکنیک. جو دوسرا اسٹیپ ہے ٹو امپلیمنٹ دس ٹیکنیک وہ یہ ہے کہ جو سا بھی کوڈ ویری کر رہا ہے, یعنی ہم نے یہ ابھی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہماری ایک کلاس کے اندر کچھ جو پورشن ہے کوڈ کا وہ اسٹیٹک رہ رہا ہے اور کچھ ویری کر رہا ہے. تو اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے اس ٹیکنیک کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ جو بھی کوڈ ویری کر رہا ہے, ناؤ وی ہیو ٹو اپلائی دا کانسیپٹ آف انکیپسولیشن ٹو دا ویریبل کوڈ. مطلب میرا یہ ہے کہ جو سا کوڈ بھی ویری کر رہا ہے اس کو اسٹینڈرڈ کلاس سے آپ پل آؤٹ کر لیں اور اس کو ایک سیپریٹ کلاس میں پٹ ان کر دیں. دیٹ از دا کانسیپٹ آف انکیپسولیشن, کہ جو سی چیز چینج ہو رہی ہے اس کو آپ سیپریٹ کلاس میں لے جائیں اور جو سی چیز فکس رہ رہی ہے یا دا کوڈ دیٹ اسٹیز دا سیم اس کو آپ
مین کلاس کا پارٹ بنا دیں. یعنی انڈائریکٹلی جو کوڈ سیم رہ رہا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرفیس ہے, اور جو سا کوڈ چینج ہو رہا ہے یا ویریبل کوڈ ہے یا جس کو ہم نے انکیپسولیٹ کیا ہے ان سیپریٹلی نیولی کریٹڈ کلاس, اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں امپلیمنٹیشن کوڈ ہے. لیکن دس از ناٹ ٹرو ان ایوری کیس. لیکن ٹو اس ٹیکنیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں منیمم یہ دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں. اب کیونکہ جو ہم نے اوپن اینڈ کلوز پرنسپل پڑھا ہے, جو ہم نے یو ایم ایل کی ڈسکشن کی اسٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھا تھا, اس کا بیسک کرکس یہ تھا کہ جو آپ کا کوڈ ہے اٹ شوڈ بی کلوز فار ماڈیفکیشنز بٹ اوپن فار ایکسٹینشن. اگر ہم یہ والی ٹیکنیک اپلائی نہیں کرتے, یعنی ہمارا ایک ہی کلاس ہے جس کے اندر ویریبل کوڈ بھی ہے اور اسٹیٹک کوڈ بھی ہے, تو ہماری اوپن اینڈ کلوز پرنسپل بھی رول وائلیٹ ہوتا ہے. مطلب کوڈ اگر ویری ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت کلاس میں ہمیں کلاس کو اوپن کرنا پڑے گا فار ماڈیفکیشن. لیکن اوپن کلوز پرنسپل یہ کہتا ہے کہ یور کوڈ شوڈ بی کلوز فار ماڈیفکیشن بٹ اٹ شوڈ بی اوپن فار ایکسٹینشن. تو اگر ہم یہ ٹیکنیک اپلائی نہیں کرتے تو ہمارا پہلی والی ٹیکنیک بھی وائلیٹ ہوتی ہے. یعنی میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ٹیکنیکس ہیں کچھ جو کہ ہماری کوڈ بناتی ہیں سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے وقت. تو اس ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ یعنی یہ دو جو ہم نے ابھی اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف ویریبل اینڈ اسٹیٹک کوڈ, اینڈ دا اسٹیپ نمبر 2 از ٹو انکیپسولیٹ دا ویریبل کوڈ. یہ جو دو اسٹیپس ہیں یہ سیپریشن آف انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن کی ٹیکنیک کو بھی اپلائی کرتے ہیں, اینڈ آن دا سیم سائڈ یعنی سائملٹینیسلی یہ اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کو بھی انہانس کرتے ہیں, ان کو بھی یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی اس کو بھی اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کی وائلیشن سے بھی روکتا ہے کوڈ کو. تو ایک ہی چیز کرنے سے ہمیں دو آبجیکٹو ہمارے اچیو ہو رہے ہیں. یہ رول بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے اینڈ اوپن اینڈ کلوز پرنسپل والا رول بھی ہمارا امپلیمنٹ ہوگا. اب یہ دو رولز کو میں نے آج کی ڈسکشن کی اسٹارٹ میں نے اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ اب جو اگلا کانسیپٹ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں یہ دو رولز بیسس بنائیں گے اگلے والے کانسیپٹ کی. اب جو آگے والا کانسیپٹ ہے اس کا نام ہے بیسیکلی ڈیزائن پیٹرنز. اب یہ جو ڈیزائن پیٹرنز ہیں یہ ایک بہت واسٹ قسم کی چیز ہے, بہت واسٹ ڈسکشن ہے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے یہ کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے, یہ کوئی فکس چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ آ جائیں گی. دے آر ناٹ لائک دیٹ. کچھ کور کانسیپٹس ہیں جو ڈیزائن پیٹرن میں آپ کو سمجھنے ہیں, اور جتنے ڈیزائن پیٹرنز ہیں ہم انہیں دیز آر انکاؤنٹیبل ورچولی, بہت زیادہ ہیں. ہم سارے کے سارے نہیں پڑھ سکتے, نہ ہی سارے کے سارے ہم کر سکتے ہیں. جو بیسک آئیڈیاز ہیں, جو بیسک تھیم ہے انڈر لائنگ ڈیزائن پیٹرنز, وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر. ڈفرنٹ ویریشنز دیکھیں گے جو نون ہمارے ڈیزائن پیٹرنز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ سینس بنے, ایک کمپلیٹ آپ کی نالج بیس بن جائے کہ ڈیزائن پیٹرن ہوتے کیا چیز ہیں. لیکن فارمل ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیزائن پیٹرن کی پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا موٹیویشن فار ڈیزائن پیٹرن, یعنی ہمیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ڈیزائن پیٹرن کی. ایسی کیا ہمیں مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمیں ڈیزائن پیٹرن پڑھنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے ڈیزائن پیٹرن کے بغیر ہی اپنی زندگی گزاری ہے. وائی ناؤ ڈیزائن پیٹرن, اب ڈیزائن پیٹرن ہمیں کیوں پڑھنے پڑ رہے ہیں, واٹ از دا کرکس, ہمارا مین پرابلم کیا ہے. اب لیٹ اس سی کہ واٹ از دا موٹیویشن آف یوزنگ دا ڈیزائن پیٹرن. اب یہ موٹیویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ٹریڈیشنل طریقہ آئی وانٹ سجیسٹ, ہم لوگ بیسیکلی ایک پرابلم ہم ڈسکس کریں گے اور اس پرابلم میں جہاں پہ ہمارا ڈیڈ اینڈ آ جائے گا. ڈیڈ اینڈ آنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا دل کرے گا کہ سافٹ ویئر نہیں ہونا چاہیے دنیا میں, سافٹ ویئر کیوں ہے یا سافٹ ویئر کوڈنگ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے, وہاں سے ہم لوگ ڈیزائن پیٹرن کی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. مطلب آپ کو تھوڑا سا ڈفرنٹ لگ رہا ہوگا کہ یہ ہم کیا ڈسکس کرنے لگے ہیں, لیکن جب تک آپ کو ڈیزائن پیٹرن کی امپورٹنس نہیں سمجھ آئے گی, مطلب جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیزائن پیٹرن ہمیں پڑھنے پڑ رہے ہیں, تو تب تک آپ کو اس کی ایسنس کا نہیں سمجھ آئے گی. تو ٹریڈیشنلی یوں ہوگا کہ یوں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ڈیزائن پیٹرن کی
فائدے بتاؤں, اس کے ڈس ایڈوانٹیج بتاؤں, اور یہ بتاؤں کہ یہ کیوں ہے, ہسٹری بتاؤں. بجائے اس کے یہ ڈسکس کرنے سے, یہ بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن یہ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم ذرا ایک پرابلم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈیزائن پیٹرن ہی ضروری ہیں ہماری زندگی کے اندر یا کمپیوٹر سائنس کے اندر, جس کے بغیر ہم لوگ وی کین ناٹ ایگزسٹ. اب یوں سمجھیں کہ یو آر ورکنگ ان اے کمپنی, یا یوں کہہ لیں ایک امپلائی جو ہے, میں نے سلائڈ کے اوپر جو لکھا ہے, وہ ایک کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, ہی از اے سافٹ ویئر ڈیزائنر. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ایک گیم ڈیزائن کرنا ہے. اس گیم کے اندر گیم کا جو بیسک فنکشنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ گیمز بیسیکلی ڈفرینٹ ڈکس شو کرتی ہے رن ٹائم کے اوپر گرافیکلی. ملٹیپل ڈکس ہیں, یعنی میلارڈ ڈک ہے, نارمل ڈک ہے, ڈیکور ڈک ہے, ریڈ ہیٹ ڈک ہے, اینڈ ایٹسٹرا. اور جو ہر ڈک ہے وہ کویک, یعنی وہ جو اس کی ٹریڈیشنل آواز ہے اس میں بول بھی سکتے, یعنی ساؤنڈ بھی اس کو شو کرنی ہے. اور ساتھ میں جو ہر ڈک کا ڈسپلے ہے, یعنی جو فار ایگزامپل میلارڈ ڈک ہے اس کا ڈسپلے کا کلر ڈفرینٹ ہے, جو ریڈ ہیٹ ڈک ہے اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, اینڈ سو آن. یعنی ہر جو ڈک ہے اس نے جو وائس ہے وہ ڈسپلے کروانی ہے, کیونکہ کچھ ڈکس ہیں وہ کویک کرتی ہیں جو کہ نارمل ڈک ہوتی ہے, اور کچھ ڈکس ہوتی ہیں وہ اسکویک کرتی ہیں, یعنی وہ نارمل ڈک سے ڈفرنٹلی وائس کو وہ نکالتی ہیں. اور جو ان میں کامن بیہیویئر ہے, ڈکس کین یوزلی سوئم. یوزلی سے میری مراد ہے کہ ابھی تک جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں. اب جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ایک ڈیزائن بنانا ہے جو یہ والے فیچرز پرووائڈ کرے گا, یعنی ڈسپلے, سوئم اینڈ کویکنگ, ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی, اس طرح کی چیزیں. اب سیمنگلی جو کلاس ڈائیگرام جو نے ڈیزائن کی انیشلی ٹو امپلیمنٹ دیٹ مین فیچر, وہ کچھ اس طرح کی تھی جو آپ کو آگے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. اس نے انہیریٹنس یوز کی جو ہم نے کلاس ڈائیگرام ڈسکس کی ہوئی ہے. اس نے ایک مین کلاس بنائی ڈک کی, اور اس نے کہا جی کہ کیونکہ دو ڈکس ہیں یا ملٹیپل قسم کی ڈکس ہوں گی, سو ہی شوڈ گو فار دا سب ٹائپس. اس نے ایک ڈک بنائی میلارڈ ڈک, دوسری بنائی ریڈ ہیڈ ڈک, تیسری اس نے کہا جی اینی ادر ڈک ہے, کوئی بھی اور ڈک ہے, ربر ڈک ہے یا کوئی اور ڈک ہے, وہ اس نے کہا جی کہ ہم سب ٹائپ بناتے جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسکیمنگلی دیٹس ویری گڈ, اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہر چیز صحیح جا رہی ہے. جو سپر کلاس اس نے ڈک بنائی ہے اس کے اندر اس نے کویک کا میتھڈ رکھ دی ہے, سوئم کا میتھڈ رکھ دی ہے, ڈسپلے کا میتھڈ رکھ دی ہے. اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں جو اس نے ڈسپلے کا میتھڈ رکھا ہے وہ اس نے ایبسٹریکٹ بنایا. اب ایبسٹریکٹ اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہر ڈک کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہوگی, یعنی ڈفرنٹ کلر ہو سکتا ہے, ڈفرنٹ سائز ہو سکتا ہے, ڈفرنٹ اس کا اسٹرکچر ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جی جو ڈسپلے والا میتھڈ ہے دیٹ از ایبسٹریکٹ, تو جتنی بھی سب کلاسز ہوں گی وہ اپنی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں گی ڈسپلے میتھڈ کی. دیٹس وائی اس نے اس کو ایبسٹریکٹ بنا دیا. اب کیونکہ ایک میتھڈ ایبسٹریکٹ تھا تو اس نے ڈک کلاس کو بھی ایبسٹریکٹ کر دیا. یہ ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اب یہاں تک ہر چیز ہماری سو فار سو گڈ, اینڈ جو واز ویری ہیپی کہ جی بڑا اچھا میں نے ڈیزائن بنا لیا. لیکن اب پرابلم کیا ہوئی؟ اب پرابلم یہ ہوئی کہ کیونکہ سنس دس از اے مارکیٹ ڈریون جو ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, تو obviously there will be competitors. تو obviously جو competitors ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دونوں بیٹھے رہیں گے. اگر جو اس گیم کے اور پرووائڈرز ہیں یا جو اس طرح کی اور گیمز پرووائڈ کر رہے ہیں, جو سروس پرووائڈ سافٹ ویئر جو کمپنیز ہیں, وہ بھی they should have some they will have some competitive edge, یا یوں کہہ لیں جس کمپنی میں جو کام کرتا ہے they want some competitive edge over the competitors. یعنی مارکیٹ فورسز یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسا انوویٹو فیچر ہونا چاہیے ہمارے گیم کے اندر تاکہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ زیادہ سیل ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سافٹ ویئر نے سیل ہونا ہے تو ریونیو جنریٹ ہونا ہے, اور سافٹ ویئر نے سیل کیسے ہونا ہے؟ انہی فیچرز کی بیس پہ ہونا ہے. تو یہ بیسیکلی مارکیٹ پریشر ہے جس کو ہم لوگ پرابلم کہہ دیتے ہیں. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دو لیول پہ کام ہو رہا ہے. ایک لیول پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جو ہائر مینجمنٹ ہے دے آر ہولڈنگ اے سیریز آف برین اسٹارمنگ سیشن کہ کیا کیا جائے, وہ کون سا انوویٹو سولوشن ہو یا وہ کون سا انوویٹو فیچر ہو جو ہمارے گیم کو, جس کا نام ہم نے سیمیو ڈک رکھا ہوا ہے, اس کو کمپیٹیٹو ایج دے دے اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر. بہت سارے سیشن ہوئے اینڈ دے کم اپ ود این آئیڈیا کہ سیمیو ڈک کے اندر
they will show the duck which can fly. यानी अभी तक तो हमने सिर्फ स्विमिंग डक ही दिखाई है, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू शो दोज डक्स विच कैन ऑल्सो फ्लाई बिसाइड स्विमिंग. तो ये एक फीचर अब इंप्लीमेंट करना था इस गेम के अंदर, जो कि जो ने कहा ओके इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांट, कि एक सिमुलेटर होगा, एक गेम होगा जिसके अंदर फ्लाइंग डक्स नजर आ रही होंगी और साथ उसकी वॉइस होगी एंड सो ऑन. यानी स्विम डक्स, यानी वो डक्स जो स्विम कर रही हैं, उनके अलावा अब हमने फ्लाइंग डक्स भी दिखानी है. ये हमारा नया फीचर है. अब ये नया फीचर तो मैनेजमेंट ने बता दिया. नाउ दिस फीचर इज नीडेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैसे होगा? इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन फर्स्ट. अब जो सेट कि जी माय क्लास डायग्राम या माय सॉफ्टवेयर डिजाइन इज फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकैप्सुलेट या टू इंटीग्रेट दिस चेंज. इमीडिएट जो उसके दिमाग में सोल्यूशन या किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर के दिमाग में सोल्यूशन आएगा, वो ये आएगा कि सिंस आई एम हैविंग सुपर क्लास एंड सब क्लास, इट इज नॉट अ मोर देन अ वीक वर्क, एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन. ये जो ने उस वक्त सोचा कि ये एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सुपर क्लास मौजूद है, मुझे सिर्फ ये करना है कि सुपर क्लास के अंदर एक फ्लाई का मेथड मैंने डाल देना है, जिसका जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर. अब जो फ्लाई का मेथड है, जो ने कहा कि जी सिंपल एज दैट, हम सुपर क्लास में एक फ्लाई का मेथड ऐड कर देते हैं और जो जितनी भी सब क्लासेस हैं दे विल इनहेरिट दैट मेथड, बिकॉज दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी भी उसने सिर्फ डिस्प्ले के मेथड को रखा. यानी जो हमारे पहले दो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे डक क्लास के अंदर, जो कि क्वैक और स्विम थे, उसके अलावा एक और नॉन एब्स्ट्रैक्ट या नॉर्मल मेथड आ गया जिसको उसने फ्लाई का नाम दे दिया. और ये तीन मेथड इनहेरिट होंगे ऑब्वियसली हर सब टाइप के अंदर. सो फार सो गुड कि सिंपल एक फ्लाई का मेथड ऐड किया एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन इस प्रॉब्लम, इस फ्लाई के मेथड के ऐड करने की वजह से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. वो प्रॉब्लम क्या था? वो ये प्रॉब्लम ये था कि नॉट ऑल द डक्स फ्लाई. यानी फॉर एग्जाम्पल रबर डक है, इट नेवर फ्लाई. लेकिन जो फ्लाई का मेथड सुपर क्लास में आ रहा है, वो रबर डक की जो सब क्लास होगी उसके अंदर भी अवेलेबल होगा. मतलब वी आर एक्चुअली फ्लाइंग एन आर्टिफिशियल डक. यानी एक हमारी रबर डक है जो कि आर्टिफिशियल डक है, वो एक्चुअली फ्लाई कर रही है, विच इज नॉट पॉसिबल. लेकिन सिंस this fly method is available in the super class, so due to that reason जो रबर क्लास वाली सब क्लास होगी, जो कि एक नई सब क्लास है, वो भी इस मेथड को इनहेरिट करेगी बिसाइड स्विम एंड क्वेक का मेथड, और एक्चुअली वो फ्लाई करना शुरू कर देगी. यानी आप यूं समझें कि एक डक है विच इज नॉट सपोज टू फ्लाई, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा वो उसको फ्लाइंग मोड में शो करेगा. दैट इज रॉन्ग. रॉन्ग नहीं कहना चाहिए. दैट विल नॉट गिव द कंपेटिटिव एज, दैट विल रादर गिव द बैड इमेज कि एक सॉफ्टवेयर हमारी ऐसी चीज शो कर दी है कि विच इज नॉट पॉसिबल. तो जो को जब ये मसला बताया गया तो दिल में तो उसने कहा कि ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, लेकिन उसने कहा चले मे बी ये भी एक इनोवेटिव सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन दैट इज रॉन्ग एंड ही नीड टू फिक्स दैट. अब जब उसने इस क्लास डायग्राम का एनालिसिस किया तो जो रूट कॉज इस मसले का निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि एक लोकलाइज अपडेट किया है उसने अपने कोड के अंदर. यानी उसने डक क्लास जो है उसके अंदर एक लोकलाइज चेंज किया है, लेकिन उस लोकलाइज चेंज की वजह से एक नॉन लोकल इफेक्ट हो गया. यानी एक नॉन लोकल साइड इफेक्ट हो गया. यानी सुपर क्लास के अंदर एक चेंज करने से सब क्लास इफेक्ट हो रही है, रॉन्गली इफेक्ट हो रही है. रॉन्गली इफेक्ट होने से मुराद ये है कि सब क्लास के अंदर सुपर क्लास की ऐसी फंक्शनैलिटी इनहेरिट हो गई है विच शुड नॉट बी इनहेरिटेड. या यूं कह लें कि फ्लाई का मेथड शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रबर डक सब क्लास. लेकिन सिंस फ्लाई इज अ पार्ट ऑफ सुपर क्लास, ऑल सब क्लासेस कैन इनहेरिट दैट मेथड. अब जब मैं कैन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये मेथड अवेलेबल है, दे कैन यूज इट. But logically, this method should not be available for the subclass rubber duck only. And beside flying, rubber duck also don't quack.
so they squeak. So in addition to the flying problem, there is a quacking problem. उसका solution जो ने ये निकाला कि वो ये करेगा कि जो quack का method सुपर क्लास में मौजूद है, जो quack का method डक की सुपर क्लास में मौजूद है, वो उस method को ओवरराइड करेगा रबर डक क्लास के अंदर. यानी जो क्वैक का मेथड है, ही हैज टू कन्वर्ट दैट क्वैक मेथड इनटू स्क्वीक, क्योंकि जो रबर डक है दे बेसिकली डोंट क्वैक, यानी वो नॉर्मल डक की तरह उनकी वॉइस नहीं होती, दे हैव सम डिफरेंट पिच, डिफरेंट वॉइस पिच. तो टू इंप्लीमेंट दैट उसने सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया सब क्लास के अंदर. अब यहां पे आपको ओवरराइड का कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ओवरराइड का सिंपल मतलब ये होता है कि सुपर क्लास का एक ऐसा मेथड जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली उसकी इंप्लीमेंटेशन भी सुपर क्लास के अंदर सुपर क्लास में प्रोवाइड की हुई है, लेकिन जो सब क्लास है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेम नेम बट विद डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन लोकल क्लास में प्रोवाइड कर देती है. यानी हमारी एक सब क्लास है जिसने सुपर क्लास के मेथड की फंक्शनैलिटी को अपनी इंप्लीमेंटेशन में चेंज कर दिया. सो ये एक सोल्यूशन जो ने निकाल लिया कि जी सिंस रबर डक डोंट क्वैक, वी डोंट नीड टू वरी, वी विल जस्ट ओवरराइड दैट क्वैक मेथड एंड वी विल से कि इट इज नाउ स्क्वीक. यानी वो जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी वो अब स्क्वीक ही हम लोग कंसिडर करेंगे रादर देन क्वैक. वेरी गुड सोल्यूशन. यहाँ पे देखते साथ हमें बड़ा अच्छा लगता है कि द सोल्यूशन इज वेरी गुड. और जो डिस्प्ले था वो तो उसने सिंस डिस्प्ले इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो रबर क्लास के अंदर भी उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देगी. लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि व्हाट जो वाज थिंकिंग के इनहेरिटेंस को उसने बड़े अच्छे तरीके से यूज कर लिया है, लेकिन जब इनहेरिटेंस को उसने यूज तो कर लिया है, लेकिन यूजेज ऑफ इनहेरिटेंस इज लीडिंग टू द मेंटेनेंस नाइटमेयर. यानी मेंटेन जब हमने सॉफ्टवेयर को करना है तो सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन इंप्लीमेंट हुआ हुआ है उसी को हमने मेंटेन करना है. अब उसने इनहेरिटेंस को यूज करते हुए कुछ मसला हल कर दिया, यानी पार्शियली मसला सॉल्व बेचारे ने कर लिया, लेकिन पार्शियल मसला भी सॉल्व करने से एक मेजर मेंटेनेंस नाइटमेयर इनिशिएट हो गया. वो क्या है? अब वो ये है कि जो फ्लाई का मेथड है वो अभी भी उसने सुपर क्लास का पार्ट बनाया हुआ है. यानी जो हमारी डक क्लास है वो हमारी अभी सुपर क्लास है, तो उसने वहां से फ्लाई के मेथड को नहीं हटाया, वो अभी उसने वहीं रखा हुआ है. उसने सिर्फ ये किया कि क्वैक के मेथड को ओवरराइड कर दिया है रबर डक के अंदर. अब इशू ये है कि जब हम नई डक्स कोई ऐड कर रहे हैं विच नीदर फ्लाई नीदर क्वैक, मतलब हमारी जो रबर डक थी वो फ्लाई नहीं करती थी, वो स्क्वीक करती थी, लेकिन एक और कोई नई डक आ गई, फॉर एग्जांपल वुडन डेकॉय डक आ गई है, वो ना फ्लाई करती है ना क्वैक करती है. तो अब वो क्या करेगा? अब यहां पे उसने कहा चलो ठीक है, जो काम मैंने स्क्वैक के साथ किया था, यानी क्वैक के साथ किया था इन केस ऑफ रबर क्लास के, मैंने ओवरराइड कर दिया था क्वैक के मेथड को, और ताकि हम लोग स्क्वीक की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकें. चले मैं वही लॉजिक लगाता हूं, मैं फ्लाई के मेथड को और क्वैक के मेथड को ओवरराइड कर देता हूं वुडन डेकॉय डक के अंदर. यानी एक नई सब क्लास है वुडन डेकॉय की, उसके अंदर उसने क्वैक के मेथड को भी ओवरराइड कर दिया, फ्लाई के मेथड को भी ओवरराइड कर दिया, और रबर डक के मेथड के अंदर उसने क्वैक को तो ओवरराइड किया ही था, फ्लाई को भी ओवरराइड कर दिया, क्योंकि वो रबर डक के अंदर देयर शुड बी नो फ्लाइंग कैपेबिलिटी, वुडन डक के अंदर भी देयर शुड बी नो क्वैक फैसिलिटी या क्वैक फंक्शनैलिटी एंड फ्लाई फंक्शनैलिटी. तो उसने ओवरराइड तो दो मेथड्स को कर दिया, लेकिन ये मेथड करेंगे क्या ओवरराइड करके? यानी ओवरराइड करके कौन सी फंक्शनैलिटी दी है? उसने कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं दी, उसने सिर्फ फ्लाई और जो हमारा क्वैक का मेथड था उसको सुपर क्लास से निकालने के बजाय सब क्लास में ओवरराइड कर दिया एंड इट इज डूइंग नथिंग. यानी जो ओवररिडन मेथड्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग नो इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो इंप्लीमेंटेशन, देयर इज नो
default flying mechanism for the rubber class and the wooden decoy duck. So उसके पास उसने एक ये सोल्यूशन निकाला कि चलो ये दो मेथड मैं सुपर क्लास से नहीं हटाता क्योंकि और सब क्लासेस यूज कर रही हैं, मैं सिर्फ ये दो जो सुपर क्लास के मेथड्स हैं सब क्लास में ओवरराइड कर देता हूं ताकि इनहेरिट ना हो सके फंक्शनैलिटी सुपर क्लास डक की. सो फार सो गुड. लेकिन अब मसला ये आया कि उसने ओवरराइड उसने कर दिया, ओवरराइड का सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अब यहां पे एक और इश्यू क्रिएट हो गया कि अगर कोई नई फंक्शनैलिटी आ जाती है फ्लाई के मेथड के अंदर तो उसे हर उस सब क्लास में जाके यानी हर उस ओवर रिडन फ्लाई और क्वैक के मेथड में जाके चेंज करनी पड़ेगी जो सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं. अब क्योंकि जो ने ये डिसीजन लेनी है कि ही हैज द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि ये जो चेंजेस होंगी ये रेगुलर इंटरवल पे आती रहेंगी. अब उन्हें भी नहीं पता, हो सकता है 6 महीने के बाद सॉफ्टवेयर में चेंज करनी पड़े, अगले दिन करनी पड़े, 2 हफ्ते बाद करनी पड़े, रेगुलर इंटरवल पे चेंज आएगी. यानी मतलब कहने का ये है कि ऐसा होगा कि ऐसे जो कि क्लास डायग्राम के अंदर फ्लाई और मेथड्स हैं he will be forced to override them with the introduction of new classes. So now at this point of time Joe needs a clean solution, a cleaner solution which should handle those ducks which neither fly neither quack or not at all. तो यानी वो फ्लाई भी नहीं करते और क्वैक भी नहीं करते, तो उसे कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए या ही इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन विच शुड हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. अब यहां पे इस वक्त जो ने ये डिसीजन लिया कि रादर देन गोइंग फॉर इनहेरिटेंस ओनली ही विल बी यूजिंग इंटरफेसेस. अब उसने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यहां से निकाला कि चलो जो चीजें हैं यानी फ्लाई और क्वैक हैं उसको मैं सुपर क्लास में नहीं डालता क्योंकि सारी सब क्लास उसको इनहेरिट कर लेंगी. मैं ये करता हूं कि 2 नए इंटरफेसेस बना लेता हूं, एक फ्लाईएबल का और एक क्वैकेबल का, और जिस क्लास को भी फ्लाई और क्वैक की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होगी वो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेंगे रादर देन प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल मेथड या जो कि सुपर क्लास लेवल का मेथड हम प्रोवाइड कर दें जो कि हर सब क्लास में इनहेरिट हो रहा है. यानी रबर क्लास को फ्लाई का मेथड नहीं भी चाहिए लेकिन क्योंकि वो फ्लाई का मेथड सुपर क्लास में मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली उस सब क्लास को भी इनहेरिट हो रहा है. तो उसका सोल्यूशन जो ने ये निकाला कि रादर देन पुटिंग these 2 मेथड यानी फ्लाई और क्वैक मेथड इन द सुपर क्लास वी विल नाउ गो फॉर द 2 न्यू इंटरफेसेस. यानी हम 2 नए इंटरफेस बना लेंगे जिसके अंदर एक फ्लाई का इंटरफेस होगा, एक क्वैक का इंटरफेस होगा. जिस क्लास को जिसको फ्लाई की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी वो फ्लाई के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा और अपनी फंक्शनैलिटी दे देगा, और जिसको क्वैक की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी जिस सब क्लास को या जिस भी क्लास को वो उस इंटरफेस की क्लास क्वैकेबल के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा और क्वैक की फंक्शनैलिटी को वो इंप्लीमेंट कर देगा. तो एक नया प्रपोज जो क्लास डायग्राम जो ने यहां पे दी वो इस वक्त आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर. एंड जो वाज वेरी हैप्पी कि उसने ये किया कि डक की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट यानी एज इट इज रहने दिया. सिर्फ ये किया उसने कि डक की क्लास से फ्लाई और क्वैक के मेथड को निकाल दिया और 2 नए इंटरफेसेस बना दिए. यानी आपको लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहे हैं फ्लाईबल और क्वैकेबल, ये 2 नए इंटरफेसेस हैं. इंटरफेस से मुराद वही है अ कोड विदाउट इंप्लीमेंटेशन. तो उसने 2 नए इंटरफेस डिफाइन कर दिए. अब जब 2 नए इंटरफेस उसने डिफाइन किए तो 2 मेथड भी प्रोवाइड कर दिए, फ्लाईबल के अंदर फ्लाई का मेथड और क्वैकेबल के अंदर क्वैक का मेथड. अब जिस क्लास को भी यानी डेकॉय क्लास को, रबर क्लास को या जिस भी क्लास को फ्लाई की फंक्शनैलिटी चाहिए वो फ्लाई के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है. यानी यूं कह लें जो मिलार डक है, रेड हेड डक है, दे नीड अ फ्लाई एंड क्वैक मेथड, सो दे आर इंप्लीमेंटिंग these two methods. लेकिन अब आप ये समझे कि हमारी अब लेवल 1 के ऊपर हम जहां पे हमारी सिर्फ एक सुपर क्लास थी अब 3 क्लासेस हो गई हैं. 3 सुपर क्लास नहीं हुई लेकिन लेवल 1 पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो बाकी दूसरी क्लासेस हैं या तो इनहेरिट हुई हैं या इंप्लीमेंट कर रही हैं. यानी जो 4 क्लासेस हैं, मिलार डक है, रेड हेड डक है,
ربر ڈک ہے, ڈیکور ڈک ہے, یہ انہیریٹڈ کلاس بھی ہیں ڈک کلاس کی. بسائڈ دیٹ ان 4 کلاسز میں سے کچھ کلاسز انٹرفیس کو بھی امپلیمنٹ کر رہی ہیں, یعنی فلائبل اور کویکیبل جو انٹرفیس ہیں ان میں سے انہی سب کلاسز میں سے کچھ کلاسز انہی انٹرفیسز کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہیں. تو اب یوں سمجھیں کہ اب سب کلاسز کا ریلیشن شپ ایک سپر کلاس کے ساتھ تو ہے ہی, لیکن 2 اور کلاسز کے ساتھ بھی آ گیا. انٹرفیس بھی بیسیکلی یہ کلاس ہی ہے بٹ وداؤٹ امپلیمنٹیشن. تو یعنی اب 2 طرح کے ہمیں ریلیشن شپ مینٹین کرنے پڑیں گے. سو فار سو گڈ. لیکن اب جو ایکچوئل مسئلہ کریٹ ہوا اس سولوشن کے بعد وہ یہ تھا کہ ہم نے ری یوزیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی جو ری یوزیبلٹی کا جو ہم نے پرنسپل بہت زیادہ دفعہ ڈسکس کیا ہے اور آپ اپنے بہت زیادہ کورسز میں پڑھتے آئے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ری یوز دا کوڈ, وی نیڈ ٹو ری یوز دا کوڈ تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ ٹائم کم ہو. جب ہم انٹرفیس یوز کریں گے along with سپر کلاس تو ہم نے کوڈ ری یوز کو ہم نے بالکل ڈسٹرائے کر دی ہے. وہ کیسے کر دی ہے؟ ویسے کر دی ہے کہ جب بھی فار ایگزامپل فلائیبل یا جو ہماری کویکیبل ہے اس کے اندر اگر چینج ہوتی ہے یا جب بھی ہمیں کوئی چینج کرنی پڑتی ہے either in quack or either in fly یا کسی اور میتھڈ میں, then we need to track all those classes which are actually implementing quackable and flyable interface. یعنی اگر 10 میں سے 8 کلاسز فلائبل اور quackable انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر رہی تھی to get fly and quack functionality, so we need to track down those sub classes یا classes and we need to go there and change the fly and a quackable implementation. That is a real nightmare جس کو ہم لوگ مینٹیننس کا نائٹ میئر بولتے ہیں. کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ کرتے کہ جو کام ایک بار ہی ہو چکا ہوا ہے اس کو ری یوز کرتے, ہم اس کا ریورس کرنے لگ پڑے ہیں. ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی چینج ہوگی تو آٹومیٹک چینج پروپیگیٹ نہیں ہوگی, وی مینولی نیڈ ٹو گو. ہمیں خود جا کے کلاس لیول کے اوپر کوڈ میں چینج کرنی پڑے گی, خود ٹریک کرنا پڑے گا کہ کون کون سی کلاسز یا وہ کون کون سی ایسی سب کلاسز ہیں جو ان انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ صحیح طریقے سے چینج پروپیگیٹ کر سکیں. اب انٹرفیس along with abstract class along with sub class, اب یہاں پہ ایک سارٹ آف میس ہو گیا, کھچڑی سی پک گئی ہے. سپر کلاس بھی ساتھ یوز ہو رہی ہے, انٹرفیس بھی یوز ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ایبسٹریکٹ میتھڈ بھی ہیں, ایبسٹریکٹ کلاسز بھی ہیں, سب کلاسز بھی ہیں. کچھ سب کلاسز کا سپر کلاس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, انہی سب کلاسز میں سے کچھ انٹرفیس کو بھی امپلیمنٹ کر رہی ہیں. کوڈ کی ری یوزیبلٹی بھی ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ جو ہیں بھائی صاحب ان کو بہت بڑا ایک نائٹ میئر سارٹ آف فیل ہو گیا کہ سافٹ ویئر کا ڈیزائن تو اس نے چائے نے کر دی ہے, چلے ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیں گے لیکن اٹ ول لیڈ ٹو ڈراسٹک ریزلٹس. یعنی جو اس کی آؤٹ پٹ ہوگی, ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد ہمیں کچھ ایسا فیل ہونا شروع ہو جائے کہ وی ٹوک اے رانگ ڈیسیژن ٹو گو فار انٹرفیسز. یعنی اب ہم یہاں پہ جو آپ کی جو ہماری ہائر مینجمنٹ ہے یا جو یوں کہہ لیں جو ہائی سینئر لیول کے بندے ہوں گے کمپنی کے اندر, دے کانٹ سٹ آئیڈل, دے کانٹ سے کہ اوکے جی جو نے یہ ڈیزائن بنا دیا ہے لیٹس گو ود اٹ. نو, دے وونٹ سٹ آئیڈل. اب یہاں پہ جو کے دماغ میں بہت سارے کوشچن ارائز ہو رہے ہوں گے, بہت سارے مسئلے اس کے دماغ میں ارائز ہو رہے ہوں گے, اور obviously وہ he will be looking for some magical solution, he will be looking for some magical thing which should solve that problem. یعنی جو ہمیں ری یوزیبلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے, مینٹیننس کے ایشوز آ رہے ہیں اور انٹرفیسز کے ایشوز آ رہے ہیں, وہ بیچارہ سوچ رہا ہے لازماً کوئی نہ کوئی ایک ایسا سولوشن ہونا چاہیے جو میرا کم از کم یہ مسئلہ تو حل کر دے کسی طریقے سے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جب بھی خاص طور پہ سافٹ ویئر کے اندر a person is stuck in somewhere, یا وہ کوڈنگ ہو یا وہ ڈیزائننگ ہو, تو وہ لوپ میں پھنس جاتا ہے جس کو ہم لوگ ڈیڈ اینڈ بولتے ہیں, نیور اینڈنگ لوپ. بار بار اسی کو صحیح کرتا جا رہا ہے, یعنی بجائے اس کے وہ ایبسٹریکٹ کلاسز کو کچھ بہتر کرتا ہے, اس نے نئی کلاسز انٹروڈیوس کرانا شروع کر دی ہیں. اینڈ دیٹ از ویری ٹرو لاجیکلی. یعنی لاجیکلی سے مجھے مراد یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم لوگ
انوویٹو تھنکنگ تھوڑی سی کم کرتے ہیں ڈیو ٹو ٹائم لائنس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منیمم چینج کرنے سے ہمارا میکسیمم آؤٹ پٹ آ جائے, لیکن منیمم چینج کرنے سے ہماری مینٹیننس کا بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. اب کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کسی طریقے سے, یا کوئی بتا دے آ کے کہ جس کو وہ یوز کرے, تو یہ جتنے بھی نائٹ میئرز ہیں, اسپیشلی مینٹیننس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری 70% یا کہہ لیں 60 سے 65% ایفرٹ ہماری مینٹیننس کے ایشو پہ لگتی ہے اف دا سافٹ ویئر از ناٹ ڈیزائن پراپرلی. اس لیے میں بار بار فوکس اس پہ کرتا ہوں کہ مینٹیننس از اے ویری کریٹیکل تھنگ, اور جو سافٹ ویئر کی ایج کے ساتھ ساتھ مینٹیننس کے ایشوز آتے ہیں, بگس زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دا رول از, یا یوں کہہ لیں کہ جو دا بیسٹ پریکٹس از کہ جتنا اسٹیبل ہمارا سافٹ ویئر ڈیزائن ہوگا آبویسلی اتنے ہی چانسز کم ہے کہ ہمارے بگ آئیں. تو اب اسی کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جس سے میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ناؤ جو ہیز ریچ دا ڈیڈ اینڈ, اب وہ ایک لوپ میں پھنس گیا ہے کہ وہ انٹرفیسز کو انٹروڈیوس کری جا رہا ہے سب کلاسز کی فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب یہاں پہ جو میجیکل ورڈ کہہ لیں یا جو میجیکل تھنگ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر, دیٹ از دا کانسیپٹ آف ڈیزائن پیٹرن. اب جو ڈیزائن پیٹرن ہے اس کی ڈیٹیل ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو انڈر لائنگ پرنسپلز ہیں یا انڈر لائنگ ٹیکنیکس ہیں وہ سمجھ لیں. دو کور ٹیکنیکس جو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں وہ بیسس بناتی ہیں تقریباً ہر ڈیزائن پیٹرن کا. ایک اوپن کلوز پرنسپل اینڈ دوسرا از سیپریشن آف انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن. یہ دو کانسیپٹ تقریباً ہمیں ہر ڈیزائن پیٹرن میں سمجھنے کو اور امپلیمنٹ کرنے کو ملیں گے. اب اس کے علاوہ ہر ڈیزائن پیٹرن جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہر ڈیزائن پیٹرن کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اسمال پرنسپلز ہیں جو باقی ڈیزائن پیٹرن پہ شاید اتنا امپیکٹ نہ کریں لیکن اسپیسیفک ڈیزائن پیٹرن کو امپیکٹ کرتے ہیں, تو ہم ساتھ ساتھ وہ پرنسپل بھی ڈسکس کرتے جائیں گے. تو یہ دو رولز بیسیکلی کور بناتے ہیں ڈیزائن پیٹرنز کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرن ہیں کیا. ڈیزائن پیٹرن کی میں بات نہیں کر رہا, پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن کیا چیز ہے, کیونکہ پہلے پیٹرن کی ڈسکشن ہم لوگ کریں گے, پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہاؤ پیٹرنز آر میپڈ انٹو دا ڈیزائنز آف دا سافٹ ویئر, اور پھر ہم دیکھیں گے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز. تو یہ تین چیزیں ہو گئی, ایک پیٹرن, ایک ڈیزائن اینڈ دین سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز. تو اب تھوڑی سی ہسٹری اب میں آپ کو بتا دوں کہ 1970 کے اندر ایک بہت فیمس آرکیٹیکٹ تھا کرسٹوفر الیگزینڈر. اس نے بیسیکلی پیٹرنز کے اندر فرسٹ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی. اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ واٹر فال ماڈل ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پروسیس ماڈل ہیں لائک واٹر فال, رب وغیرہ اس طرح کی چیزیں, یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں. ریزن جو کنسٹرکشن کے پروسیسز ہیں دے آر ویری اسٹیبل, سو وہیں سے انفلوئنس ہوئے ہیں ہمارے سافٹ ویئر کے جو ہمارے پروسیسز ہیں. جو ہمارے واٹر فال خاص طور پہ جو میتھڈ ہے وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو یہ آرکیٹیکٹ تھا ایک بندہ, اس نے بیسیکلی پیٹرن کو اسٹڈی کیا تھا. اس کا جو الیگزینڈر تھا اس نے بیسیکلی اس نے ڈفرینٹ اسٹرکچرز کو اسٹڈی کیا تھا which are solving the same problem, یعنی ڈفرینٹ آؤٹ پٹ ہے لیکن with the common problem. اس نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ what are the similarities that exist among the quality design, یعنی وہ کون سے کامن بہیویئرز ہیں جو اچھے ڈیزائنس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ میں ابھی یہ کنسٹرکشن یعنی بلڈنگس کے ڈیزائنس کی بات کر رہا ہوں. یعنی بلڈنگ کے اس نے کچھ ڈیزائن اسٹڈی کیے اور اس نے یہ دیکھا کہ اچھے جو ڈیزائن بنتے ہیں ان میں کون کون سے فیچر کامن ہیں. اس نے ان کامن فیچرز کو پیٹرن کا نام دے دیا. اب ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, جس طرح کسی بھی ہیومن بینگ کی جو تھم امپریشن ہوتا ہے یا ریٹنا کا امپریشن ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے, مطلب اٹس لائک اے پرائمری کی جس کو ہم لوگ ڈیٹا بیسز میں بولتے ہیں. جسٹ لائک دیٹ the pattern of human behavior یا pattern of behavior is also unique. یعنی ایک بندہ یا ایک ہیومن بینگ جس طریقے سے کام کرتا ہے کوئی بھی,
یا اس کا کام کرنے کا جو بھی پیٹرن ہے وہ یونیک ہوتا ہے. یعنی آج کل کی انوائرمنٹ کے اندر جو بہت ہاٹ ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انٹیلیجنس کو میپ کرنا ہے یا اف وی ہیو ٹو اچیو انٹیلیجنس وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی پیٹرنس. اگر ہم لوگ پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہم لوگ انٹیلیجنس یا انٹیلیجنٹ ڈیسیجنس بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں. تو جو پیٹرن ہے وہ بیسیکلی وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہیومنس کا ہو, کنسٹرکشن کے بزنس میں ہو یا ایون سافٹ ویئر کے بزنس میں ہو. تو اٹس a way of doing the quality work, common way of doing the quality work. تو یہ پیٹرن تھے جو الیگزینڈر نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد آئیڈیا آیا ڈیزائن پیٹرنس کا. اب 1987 کے اندر کینٹ بیک اینڈ وارڈ کیوننگم تھا جو بہت زیادہ انفلوئنس ہے الیگزینڈر کے ورک سے. انہوں نے پہلا آرکیٹیکچرل پیٹرن کا جو آئیڈیا تھا, یعنی جو بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کا آئیڈیا تھا, وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر. یعنی سافٹ ویئر کا جو ڈیزائن ہے اس کے اندر اس نے وہی اسٹڈی کی جو کرسٹوفر نے بلڈنگ کے ڈیزائن کے اندر کی تھی. اینڈ دے کیم اپ ود دا بک وچ از انٹائٹلڈ ایز ایلیمنٹ آف ری یوزبل آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر اینڈ ڈیزائن پیٹرنس. اب جو اس بک کے رائٹر تھے وہ ایرش گیما, ریچرڈ ہیلم, ریلف جانسن اینڈ جان ولیسڈ تھے. یعنی یہ گینگ آف فور بڑا مشہور ہے جو کہ بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہیں ڈیزائن پیٹرنس کے. یعنی دیز آر دا پیپل ہو بیسیکلی ہیو انیشیٹڈ دا کانسیپٹ آف ڈیزائن پیٹرنس ان 1994. اور انہی لوگوں کی یعنی اس بک کے بعد ڈیزائن پیٹرن بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن پیٹرن کیا چیز ہے, واٹ آر ڈیزائن پیٹرن. اب اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا ڈفرنٹ بکس پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ ویریڈ آنسر ملیں گے, لیکن باٹم لائن از وچ از ویری گڈ کہ سم باڈی ہیز آلریڈی سالو یور پرابلم. یعنی یہ ایک ایسا میجیکل کانسیپٹ ہے جس میں آپ کا مسئلہ کسی اور نے آلریڈی سالو کر دیا ہوا ہے. ہم وہ چیز پڑھنے لگے ہیں کہ مسئلہ ہمارا ہے, ہم کسی پرابلم میں وی آر اسٹرک ان سم پرابلم, جیسے کہ جو بھائی صاحب کسی پرابلم میں اسٹرک ہوئے تھے. تو اب یہ ایک کسی ایسے مسئلے کا آلریڈی سالوڈ سولوشن ہے جو کسی اور نے ڈیولپ کر کے دیا ہوا. یعنی یوں کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن از اے ڈاکومنٹڈ بیسٹ پریکٹس which is applied successfully across multiple environments to solve the same problem. یعنی ایک ریکرنگ پرابلم ہے, اس کو سالو کیا کسی اور نے ان دا گیون کانٹیکسٹ, اور وہ جو گیون کانٹیکسٹ میں سولوشن تھا وہ ایک بیسٹ پریکٹس بن گیا. یعنی ایک یوں سمجھے رول نہیں بنا لیکن ایک ایگزامپل بن گیا. اب کسی اور کو بھی اگر یہی مسئلہ آتا ہے دوبارہ, XYZ مسئلہ آتا ہے دوبارہ, تو وہ بجائے زیرو سے مسئلے کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرے, وہ اس ڈیزائن پیٹرن کو یوز کرے گا. یعنی اسی ہی وہی اسٹیپس کو فالو کرے گا جو کسی اور نے فالو کرتے ہوئے سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا, اور اس کو یوز کر لے گا. اس کی ایگزامپل ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہے بہت کمپلیکس قسم کی, اس میتھمیٹیکل ایکویژن کو کسی اور نے اگر سالو کر لی ہے اور ہمیں بھی وہ میتھمیٹیکل ایکویژن سالو کرنی پڑ رہی ہے, تو ہمارا تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ شروع سے میتھمیٹیکل ایکویژن سالو کریں, ہم وہ سولوشن پک اپ کر لیں گے جو کسی اور نے سالو کیا تھا اور ہم اس کو ری یوز کر لیں گے. مطلب اٹس اے کانسیپٹ آف ری یوزیبلٹی. لیکن یہ اب ہماری کوڈ کی ری یوزیبلٹی نہیں ہے, اٹس اے ری یوزیبلٹی آف دا ایکسپیرئنس. اب یہ بالکل ڈفرنٹ ڈومینز ہیں کہ ہم کوڈ کسی کا ری یوز نہیں کر رہے, سافٹ ویئر کے کوڈ کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی دوسرے کی ایکسپیرئنس کو ری یوز کرنا چاہ رہے ہیں. You basically want to reuse the experience of some other person, of some other group of guys جنہوں نے یہی پرابلم کو بہت ٹائم لگا کے سالو کیا ہے. تو بیسیکلی جو کرکس ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کا یہ ہے کہ کسی اور نے آپ کا مسئلہ سالو کر دیا ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑی سی ڈیٹیل لیول پہ آ جاتے ہیں. اب جو ڈیزائن پیٹرن ہے, سب سے پہلا رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیزائن پیٹرن آر لینگویج انڈیپینڈنٹ تھنگ. اس کا نہ جاوا سے تعلق ہے,
نہ ڈاٹ نیٹ سے تعلق ہے، نہ پی ایچ پی سے، نہ سی سے. یعنی میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ سی میں یہ ڈیزائن پیٹرن ایگزسٹ کرتا ہے، چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یا جاوا میں یہ ڈیزائن پیٹرن ایگزسٹ کرتا ہے، چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یا اٹ از، یوں کہہ لیں، اٹ از رادر رانگ ٹو سے کہ ہم جاوا کا ڈیزائن پیٹرن پڑھ رہے ہیں یا ڈاٹ نیٹ کے ڈیزائن پیٹرن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ڈیزائن پیٹرن آر ون لیول ابو دا امپلیمنٹیشن. یہ لینگویج انڈیپینڈنٹ چیز ہے. مطلب یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک شیئرڈ لینگویج ہے فار کمیونیکیشن، فار کمیونیکیٹنگ دا ایکسپیرئنس گینڈ ان ڈیلنگ ود دیز ریکرنگ پرابلمس. یعنی کسی اور کو کوئی مسئلہ آیا تھا، اس نے اپنا ایکسپیرئنس شیئر کیا ہے، لینگویج یعنی کوڈ کو شیئر نہیں کیا. جو ڈیزائن بنائے جائیں، یوں کہہ لیں لے مین ٹرم میں کلاس ڈائیگرام بنائی ہے، اس کو سامنے اس نے شیئر کر لی ہے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم بھی اسی کلاس ڈائیگرام کو ری یوز کر لیں ٹو سالو آل پرابلم. تو یہ کسی لینگویج کی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک کامن ووکیبلری ہے جو کسی کے ایکسپیرینس سے ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے یا ہم یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ڈیزائن پیٹرن کوئی انوینشن نہیں ہے. یعنی ہم کو نئی چیز انوینٹ نہیں کر رہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈیزائن پیٹرن آپ کو پڑھائے ہیں تو آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز انوینٹ کر دی ہے. اٹ از ناٹ لائک دس. اٹ از رادر اپوزٹ. اٹ از ادر وے اراؤنڈ. یہ بیسیکلی ایک ڈاکومنٹڈ ایکسپریشن ہے which will show the best way یا which will show us the best possible way to solve the problem. This is it. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی مسکنسپشن ڈیزائن پیٹرنز کے حساب سے آپ کو پڑھنے کو سننے کو شاید ملے، وہ یہ ہے کہ جی ڈیزائن پیٹرن صرف آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنالوجی میں اپلائی ہوتے ہیں. دیٹ از ٹرو، لیکن ناٹ 100%. مطلب آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس نے یہ کانسیپٹس پڑھے تھے اور انٹروڈیوس کرائے تھے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ نان آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنالوجی میں اپلائی نہیں ہو سکتے. اٹ کین بی اپلائڈ اینی ویئر، یادر ایوری ویئر دا کانسیپٹ کین بی اپلائڈ. اب اس کے علاوہ جو چیز آپ کو اور دماغ میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کو انہیریٹنس، پالیمارفزم، اوور رائڈنگ یا اس طرح کے کانسیپٹ آتے ہیں تو آپ بڑے اچھے سافٹ ویئر ڈیزائنر ہیں. دیٹ از رانگ. ایسا نہیں ہے. رادر اے گڈ ڈیزائنر از who will think to make a flexible design. کیونکہ جو کو مسئلہ آیا وہ گڈ ڈیزائنر کا نہیں آیا، وہ مسئلہ اس کو آیا جب چینج آیا ہے. تو اس کا جو ڈیزائن تھا وہ چینج کو کوپ نہیں کر سکا. تو اس کو کانسیپٹ سارے پتا تھے، انہیریٹنس کے، پالیمارفزم کے، انٹرفیسز کے سارے کانسیپٹ پتا تھے، لیکن اسٹل ہی اینڈ اپ ود اے ڈیڈ اینڈ. تو آئیڈیا از کہ آپ نے knowing the concept is a one thing, but applying those concept is another thing. تو design pattern is basically applying those concept. یعنی آپ نے you have to identify the places where you can apply the design patterns, not the concepts. concept تو اگر تو آپ کو concept نہیں آتے تو پھر تو آپ کو ڈیزائن پیٹرن بالکل سمجھ ہی نہیں آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کانسیپٹ پتا ہے تو ڈیزائن پیٹرن بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے اور پھر آپ کو لوگ اچھا ڈیزائنر کہنا شروع کر دیں گے. اٹس ناٹ لائک دس. سو بیسیکلی وی ہیو ٹو بی، وی شوڈ بی ایبل ٹو تھنک ٹو کریٹ فلیکسیبل ڈیزائنس. فلیکسیبل ڈیزائنس جو چینج کو ہینڈل کریں، کیونکہ چینج نے ہر دفعہ مسئلہ کریٹ کرنا ہے ہمارے کوڈ کے لیے بھی اور سافٹ ویئر کے ڈیزائن کے لیے بھی. اب اس ڈسکشن کے بعد ہم لوگ ایک فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو کہ ڈیزائن پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اب اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک فارمل ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی. وہ ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ دا ڈیزائن پیٹرن آئیڈینٹیفائی کلاسز اینڈ انسٹنسز، دیئر رولز، collaborations and responsibilities. Each design pattern focuses on a particular object-oriented problem or issue. It describes when it applies, whether it can be applied in the presence of other design constraints, and the consequences and the trade-off of its use. یعنی لیمن ٹرم میں یوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ جو ڈیزائن پیٹرنز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کب ان کو اپلائی کرنا چاہیے، دوسرا کیا کسی اور ریکوائرمنٹ کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں،
اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ٹریڈ آفس کیا ہیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کانسیپٹس ہوں گے یہ کلاسز کے ذریعے ہم لوگ امپلیمنٹ کیا کریں گے کسی ایک پرٹیکولر اسپیسیفک پرابلم کے لیے. تو یہ بیسیکلی فارمل ڈیفینیشن ہے ڈیزائن پیٹرن کی. جتنے بھی ہم نے آج کانسیپٹ پڑھے ہیں, یہ بیسیکلی جتنے بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے آج, اس کا بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے کہ ڈیزائن پیٹرن کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیوں ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جو جہاں پہ اسٹک ہوا تھا, اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کسی اور نے سالو کیا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی شوڈ ہیو بین ڈوئنگ دیٹ پرابلم ان دیٹ وے, ان دیٹ اسٹینڈرڈ وے. لیکن اس کو مسئلہ نہیں پتا تھا تو وہ اسٹک ہو گیا. تو اب ہم جو کا مسئلہ بھی حل کریں گے, لیکن آج کے لیکچر میں نہیں. جب ہم ڈفرنٹ ڈیزائن پیٹرنز پڑھیں گے تو اس میں ایک پیٹرن کے اندر ہم اسپیسیفکلی آئی ول ٹیل یو کہ جو کا مسئلہ کیا تھا اور کون سے ڈیزائن پیٹرن نے جو کا پرابلم سالو کیا ہے. تو اب ہم نے فارمل ڈیفینیشن بھی دیکھ لی اور ڈیزائن پیٹرنز کی. اب یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 کیٹیگریز ہیں ڈیزائن پیٹرنز کی, کریشنل, اسٹرکچرل اینڈ بیہیویئرل. تو ہم یہ 3 کیٹیگریز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. آج کی لیکچر کی ڈسکشن میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.